درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری حجت ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر عطا فرمائی۔ جو پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف جو ہے وہ دلیل پیش کی کہ یہ تو مجبور ہیں اور یہ تو خود محتاج ہیں، تو یہ تو معبود نہیں ہو سکتے اور یہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے، ان پر تو خود جو ہے وہ زوال آ جاتا ہے کہ سورج ہے تو وہ غروب ہو رہا ہے، چاند ہے وہ ختم ہو رہا ہے، چھپ رہا ہے، اور ستارہ ہے تو وہ چھپ رہا ہے۔ تو جب یہ خود محتاج ہیں، مجبور ہیں، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بتائی ہوئی ہماری ہی دلیل ہے، ہم نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیل سمجھائی ہے، ہم نے ہی یہ حجت جو ہے انہیں بتائی ہے، اور ہم نے یہ ایسی حجت عطا فرمائی ہے انہیں کہ پھر وہ اپنی قوم پر جو ہیں وہ غالب آئے ہیں۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے پھر کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو رد کر سکے اور اس کا توڑ کر سکے، کیونکہ یہ ہماری بتائی ہوئی ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کرتے ہیں، ہم ان کے درجات بلند کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے علم اور عقل اور فہم اور فضیلت کے ساتھ ہم جو ہے ان کے درجات بلند کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے، دنیا میں علم اور حکمت اور نبوت کے ساتھ ان کے درجات بلند فرمائے، اور آخرت میں اپنا قرب اور ثواب عطا کر کے انہیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم اور حکمت والا ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے، نہ اس کے حکمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور نہ اس کے علم کو جو ہے کوئی گھیر سکتا ہے اور پوری طرح جان سکتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے ہی راستہ دکھایا ہے، ہم نے ہی انہیں راہ دکھائی ہے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، جو نیک لوگ ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، تو ہم انہیں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور حضرت زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہمارے مقرب بندے ہیں۔ کل من الصالحین، یہ سارے جو ہیں وہ نیک ہیں، صالح ہیں اور صالحین میں سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے قرب کے لائق ہیں، ہمارے قرب کے مستحق ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور حضرت اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی ہے، سب پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس وقت جہان میں جو لوگ موجود تھے ان کے وقت میں ہم نے سب پر جو ہے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، نبوت رسالت کے ساتھ ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت سے اس پر سند لائی جاتی ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، کیونکہ عالم اللہ کے سوا تمام موجودات کو شامل ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو فضیلت عطا فرمائی ہے تمام جہان والوں پر، کہ اس وقت کے جو جہان میں لوگ موجود تھے ہم نے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے، عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے،
اور عالم جو ہے ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا عالم ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ، جتنی مخلوقات موجود تھیں، سب پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو لہٰذا اس وقت فرشتے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، تو انبیاء جو ہیں ان کو فضیلت جو ہے وہ ملائکہ پر بھی حاصل ہے، فرشتے بھی اس میں داخل ہیں۔ تو جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو ملائکہ پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر میں ترتیب نہ زمانہ کے اعتبار سے ہے نہ فضیلت کے، نہ واو ترتیب کا جو ہے وہ مقتضی ہے کہ درمیان میں واو آئی ہے تو وہ ترتیب کے ساتھ آئے، نہیں، لیکن جس شان سے کہ انبیاء علیہ السلام کے اسماء ذکر فرمائے گئے ہیں، اس میں یہ ایک عجیب لطیفہ ہے اور عجیب نکتہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہر جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت اور فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ تو حضرت نوح اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر جو ہے وہ پہلے کیا، کیونکہ یہ انبیاء کے اصول آباء و اجداد ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء آئے ہیں جن کے نسب جو ہیں انہی کی طرف ملتے ہیں۔ نبوت کے بعد مراتب معتبرہ میں سب میں سے ملک اور اختیار اور سلطنت اور اقتدار ہے۔ نبوت کے بعد جو سب سے بہترین چیز ہے، معتبر ہے مرتبے کے اعتبار سے، وہ ملک ہے کہ کسی کو بادشاہت دی جائے، اختیار دیا جائے، سلطنت دی جائے، اقتدار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو اس کا جو ہے وہ وافر حصہ عطا فرمایا، اور بہت بلند درجے جو ہیں وہ انہیں دیے۔ مراتب رفیع میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا، یہ بھی انہیں عطا فرمایا کہ اگر آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں تو انہیں اس پر جو ہے وہ صبر کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اس کے ساتھ ممتاز فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی اور بیماری نے گھیرا ہے تو اللہ نے انہیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ انہیں ملک بھی دیا اور صبر بھی عطا فرمایا۔ آپ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا اور یہ سارے معاملات ہوئے تو انہوں نے کس ثابت قدمی کے ساتھ اور کس صبر کے ساتھ جو ہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں کو جو ہے وہ ملک بھی عطا فرمایا اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ چیزیں عنایت فرمائیں کہ آپ نے شدت و بلا پر مدتوں صبر کی فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ملک جو ہے مصر کا وہ عطا فرمایا۔ کثرت معجزات اور قوت براہین بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں کہ معجزات جو ہیں وہ زیادہ ہوں، قوت ہو اور دلائل ہوں، تو یہ چیزیں بھی بہت معتبر ہیں مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اس کے ساتھ جو ہے مشرف فرمایا کہ ان کے معجزات بہت ہیں اور قوت اور دلائل جو ہیں ان کے پاس بہت ہیں، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائیں۔ زہد اور ترک دنیا بھی مراتب معتبرہ میں سے ہے کہ انسان کو جو ہے وہ زہد حاصل ہو، دنیا کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، کوئی دلچسپی نہ ہو، اور انسان دنیا کا طالب نہ ہو، تو یہ چیز بھی اعزاز کے قابل ہے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ اور اس عیسیٰ اور الیاس کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا کہ ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر فرمایا کہ جن کے نہ متبعین باقی رہے نہ ان کی شریعت، جیسا کہ حضرت اسماعیل، حضرت یاسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ اس شان سے انبیاء کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کا ایک عجیب لطیفہ نظر آتا ہے، اور یہ ایک عجیب نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ساتھ ان کے مراتب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ کسی کو سلطنت عطا فرمائی ہے، کسی کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، کسی کو معجزات جو ہیں وہ بکثرت دیے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ زہد اور تقوی جو ہے وہ ترک دنیا عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کسی اپنے پیارے کو کوئی فضیلت دی ہے، کسی کو کوئی فضیلت دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبیوں کو تمام جہان والوں پر جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے اور ہم نے انہیں چن لیا ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں چن لیا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھی راہ دکھائی ہے، ہم نے ان کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کی ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا جو ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے، ان کے سارے عمل صالح جو ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے اگر وہ شرک کرتے۔ تو یہاں پر شرک کی جو ہے وہ پھر نفی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرک کرتا ہے تو چاہے اس کی صدیوں کی عبادت ہی کیوں نہ ہو اور جتنی بھی درجات کی بلندی کیوں نہ ہو، جتنے بھی فضائل و کمالات کیوں نہ ہوں، شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے ساری خوبیاں جو ہیں وہ سلب کر لی جاتی ہیں، ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کی ساری فضیلتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ رب العزت شرک کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک جو ہے یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں اللہ ان میں سے جن جن گناہوں کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اپنے بندوں میں سے جن جن کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جو ہے یہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے چونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے اور تمام انبیاء اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں رسول آئے ہیں تمام کی تعلیمات ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی جائے، توحید کا درس ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی شرک کرتا ہے تو وہ سارے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلا رہا ہے اور اللہ پر جو ہے وہ بہتان باندھ رہا ہے اور اللہ کے شان کے جو ہے وہ خلاف عمل کر رہا ہے۔ اس وجہ سے شرک سے بہرحال بچنا چاہیے ہر حال میں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی پوری امت کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔